بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم کلاس 5 میں دا پراڈیگل سن جیسا کہ وہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے پریویس جو لیکچرز تھے، لاسٹ لیکچرز تھے، آپ نے اس میں پڑھا کہ کس طرح جب اس کا وہ لڑکا آ جاتا ہے، اس رچ مین کا، امیر آدمی کا، اپنا سب کچھ لٹا کے واپس اپنے گھر، اپنے باپ کے پاس، تو وہ اس سے معافی مانگتا ہے اور اس کا باپ اس کے لیے اس کو نئی پوشاک پہناتا ہے، رنگ پہناتا ہے، اور اس کے لیے یعنی نئی جوتے لائے جاتے ہیں، اور پھر گھر میں خوشی اور شادمانی کے انتظام، جشن کے انتظام کیے جاتے ہیں، اور ایک بڑا سا بکرا اس کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا وہ بچہ، اس کا وہ بیٹا جو اس کا فرما بردار تھا، جو گھر میں ہی تھا، وہ فیلڈ سے، کھیت سے واپس آتا ہے، تو یہ سب کچھ دیکھ کے وہ پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے اس کے آدمی کہتے ہیں کہ اس طرح آپ کا بھائی واپس آ گیا، تو یہ سارا کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اس کو تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے، پھر وہ اندر نہیں جاتا ہے، باہر رک جاتا ہے۔ پھر اس کا باپ آ کے اس سے سمجھاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ All these years, replied the son, I have been slaving for you, and I have never at any time disobeyed any of your orders, and yet you have never given me so much a kid for me to enjoy myself with my friends. But now that this son of yours is back, who has destroyed up your property, you have killed the fat goat for him. تو اب وہ اس کا جو سن ہے، اس کا جو لڑکا ہے، وہ اسے کہتا ہے اتنے سالوں میں میں آپ کے فرما بردار رہا، میں نے آپ کی فرما برداری کی، کبھی آپ کی کسی حکم کی میں نے اس کو ڈس اوبے نہیں کیا، اس کی میں نے توڑا نہیں، اس کی میں نے مخالفت نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، اور اس کے باوجود کبھی آپ نے مجھے یعنی ایک چھوٹا سا بچہ بھی نہیں دیا، بیڑ کا، بکری کا، کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتا، خوشی مناتا۔ لیکن اب اتنے سالوں کے بعد آپ کا وہ والا بیٹا واپس آیا ہے، جس نے اپنی آپ کی ساری پراپرٹی کو ڈسٹروائے کیا، اس نے اس کو ضائع کیا، ختم کیا، تو اس کے لیے آپ ایک بڑا موٹا فروے والا بکرا یا بکری ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ You, my dear son, said the father, are always with me, and all that is mine is also yours. We are bound to make merry and rejoice, for the brother of yours and was dead and has come back to life. He was lost and has been found. The father said to his older son that one should not forget to rejoice when a sinner repents and returns to God. It is moment of pleasure that your brother has realized his mistake and is seeking mercy and forgiveness. Let us accept him, for he wants to become a good man. God teaches us to be kind and merciful. تو اس کے باپ نے کہا کہ پیارے بیٹے، کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ سے ہو، اور سارے اینڈ آل دیٹس مائن، جو کچھ آپ کا ہے، جو کچھ میرا ہے، وہ سارا آپ کا ہے۔ تو اس لیے اب ہم پہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی خوشی میں ایک جشن منائیں، یا
وہ خوشی منائیں، خوش ہوں کہ تمہارا وہ بھائی واپس آ گیا ہے جو ہماری نظروں میں یا ہمارے خیال میں جو مر گیا تھا، کہ وہ دوبارہ ایک زندگی میں آ گیا ہے، نئی زندگی اس، یا جس کو ہم نے کھو دیا تھا وہ ہمیں پھر مل گیا ہے۔ تو باپ نے کہا اپنے اس بڑے بیٹے سے کہ ایک one should not forget to rejoice، تو کسی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب کوئی کہ اس کو یعنی خوشی کرنی چاہیے کہ جب کوئی گناہ گار پچھتاوے پہ آئے، یعنی اسے اپنے کیے پہ پچھتاوا ہو اور وہ اپنے اللہ کی طرف واپس آنا چاہے، تو one should not forget to rejoice۔ تو اس لیے کہ کسی کو اس وقت یعنی خوش ہونا نہیں بھولنا چاہیے، یعنی اس وقت سے خوش ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی انسان جو ہے نا جی اپنے کیے پہ، اپنے غلط کیے پہ وہ جو جسے پچھتاوا ہے اور وہ دوبارہ صحیح پہ آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہر ایک کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ واپس ہے نا وہ ریپینٹ کر رہا ہے، اپنے گناہوں کو پہ پچھتا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہم پہ واجب ہے۔ تو اس لیے تو یہ جو لمحہ ہے اٹ از اے مومنٹ آف پلیجر، خوشی کے لیے کہ تمہارے بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ ہے نا چاہ رہا ہے، یعنی رحم چاہ رہا ہے، وہ ہے نا مغفرت چاہ رہا ہے، وہ فارگیونیس چاہ رہا ہے، یعنی معافی چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے تسلیم کریں، ہم اس سے ہے نا وہ سامان دیں، ہم اس سے کہ وہ اب اچھا آدمی بننا چاہتا ہے، تو اللہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تم رحم دل بنو، ہے نا، اور مہربان بنو۔ تو یعنی اصل میں اس کا مقصد یہ ہے اس کہانی کا کہ جب کوئی انسان ہے نا کوئی غلط راہ پہ نکلا ہو ہے نا، تو جب وہ واپس آ جائے تو پھر اسے تانا دینا، پھر اس سے باتیں سنانا، یہ اچھائی نہیں ہے، بلکہ پھر اسے تسلیم کرنا ہے نا، اس کے آنے کی خوشی منانا، اسے سامان دینا، اسے مان دینا، یہ اصل بات ہے کہ یہی ہے نا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہے نا جس طرح وہ اپنے بندوں کے ساتھ کائنڈ ہے، مرسیفل ہے، اس طرح وہ بھی چاہتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی بن جائیں۔ تو اب کچھ نیو ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، امپٹین یعنی بہت سو کو کہتے ہیں مینی، انہیریٹنس پراپرٹی کو کہتے ہیں کہ جو جب کوئی مر جائے ہے نا تو جو اس کے بعد وہ پراپرٹی چھوڑتا ہے وراثت اسے کہتے ہیں۔ پراڈیگل کس کو کہتے ہیں؟ فضول خرچ کو۔ ہارش ڈیفیکلٹ، انہیبیٹنٹ کہتے ہیں جو پشتنی باشندہ ہو۔ پارٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو مٹر وغیرہ ہے یعنی پھلیاں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ ہائرڈ مین غلام نوکر کو کہتے ہیں۔ فیچ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کوئی چیز لانا، ٹھیک ہے نا۔ اور فیسٹ کہتے ہیں یعنی شادمانی کو یا تہوار وغیرہ کو یا کوئی دعوت ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو لاسٹ ٹو دا فولڈ گون ایسٹرے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بٹکا ہوا، ٹھیک ہے، میس سے خوشی کو کہتے ہیں۔ اینٹریٹ یعنی کسی کے سامنے درخواست کرنا۔ سلیونگ کہ غلاموں کی طرح کام کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ورڈز تھے، نئے ورڈز تھے، تو یہ آپ انہیں یاد کیجیے گا اور نیکسٹ لیسن میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔